نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ ہم سیکھ رہے تھے قصہ موسیٰ علیہ السلام، اور بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں، علی کا آپ پر، علا اور کاف سے مل کر بنا ہے علی کا، علا اور کاف سے، من انبائی کچھ خبریں، ما وہ جو قد تحقیق سبقہ گزر چکی، وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا کا دیا ہم نے آپ کو، من لدنا اپنے پاس سے، ذکر 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 دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے پاس سے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا موٹیویٹ کریں مزید، کہ جیسے ہم نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، فرعون اور اس کی قوم کے حالات بتائے، ایسے ہی ہم آپ کو ان چیزوں کی خبریں سناتے رہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا قصہ، شعیب علیہ السلام کا قصہ، کتنے قصے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بتائے جتنی ضرورت تھی، اور یہ ایسے قصے ہیں کہ جن کی آپ کو پہلے خبر نہیں تھی، آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو اس کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں، یہی بات ہے نا کہ ہم بچوں کو بھی قصے سناتے ہیں اور سٹوریز سناتے ہیں انبیاء کی، ضرور سنائیں، لیکن آج کے بعد آپ کی یہ سوچو کہ انبیاء کی سٹوری سنا کے لرننگ پوائنٹ بتائیں۔ دیکھو بچوں، نبی نے یہ کیا، آپ کی زندگی میں جب کوئی کام آئے گا تو آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے۔ بچہ سمجھتا بھی اچھے سے ہے، بچہ ہو یا بڑا آڈینس اچھے سے کسی کو سنتی بھی ہے بڑے شوق کے ساتھ، اور لرن بھی بہت زیادہ کرتی ہے۔ لرننگ پوائنٹ بہت زیادہ ہمارے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے بتا بھی دیا کہ اللہ نے یہ قصے کیوں بیان کیے، کہ اللہ نے آپ کو ایک عظیم نصیحت عطا کی، اور اس نصیحت سے مراد کیا ہے؟ وحی الہی کے ذریعے نازل ہونے والی کتاب۔ تو بڑے بڑے انسانوں کی، موٹیویشنل اسپیکرز کی، کاؤنسلرز کی، لیکچرز کی اور خطیب کی بات جو وہ زبان سے نکالتے اس کی اپنی بات ہے، اس کو اللہ نے نہیں اس کو کہا کہ یہ بولے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس سے نہیں، اور نہ ہی وہ اس پر جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ جو رسول اللہ نے بات کہی، جو قرآن میں کہا گیا، دراصل اصل بات وہی ہے جو اللہ کی بات ہے۔ اس کے بعد لوگ اس سے مزید لرننگ پوائنٹس نکالتے تو وہ لوگوں کی اپنی باتیں، اب وہ کچھ باتیں اس میں سے تو صحیح ہے، کچھ غلط ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے زندگی جئیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی ذات کو انوالو کرنا ہے تدبر میں، اور پھر سوچنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن بتانے والے کے ذہن سے زیادہ آگے جا سکے، کیونکہ جس نے جتنی زندگی کے اندر واقعات، حالات دیکھے ہیں، اس کی گہرائی اتنی ہے۔ پاسبل ہے نا کہ آپ لوگوں کی زندگی میں گہرائی زیادہ ہو، آپ کو سمجھ زیادہ آئے، اس لیے کفایت نہ کیا کریں، جو بتایا جائے اس پر آگے جائیں۔ اصل علم یہی ہوتا ہے، اور ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کے علم سے
خوشی ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ باپ، ایک جو باپ ہوتا ہے بیٹے کی کامیابی دیکھ کے جیلس نہیں ہوتا، حسد نہیں کرتا، خوشی محسوس کرتا ہے. سیم ایسے ہی ایک استاد جب دیکھتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جس کو سکھا رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے نالج میں، علم میں، تدبر میں، شوق میں، جذبے میں، تو استاد اس سے جیلس نہیں ہوتا، وہ اس پہ فخر کرتا ہے، رشک کرتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. اس لیے یہ چیز آپ کے اندر آنی چاہیے کہ قرآن میں آپ کو بس ایک روشنی دی جا رہی، آپ کا سفر ہے یہ کتنا آپ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سفر، آپ کا شوق، آپ کا جذبہ ہے کہ آپ تدبر میں کتنا آگے جاتے ہیں. تو یقیناً آپ کو جانا بھی چاہیے، کیونکہ فائدہ تو تبھی ہوگا اس معاشرے کو جب آپ کچھ نیا سامنے لائیں گے. تب کوئی چھوٹا سا کام دیا گیا وہ اتنا امپریسو ہو، وہ امپریسو تب ہوگا جب وہ واقعی امپلیمنٹ ہوا ہوگا. جو حق بات ہوتی ہے نا اس کے اندر بہت تاثیر ہوتی ہے، بہت زیادہ. تو حق بات تب آئے گی جب آپ اپنی ذات سے ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے، اپنی ذات سے ملاقات پوری دنیا سے ملاقات سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میری ذات کیا ہے، میرے اندر کمی کیا ہے، میرے اندر خوبیاں کیا ہیں. مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جو انسان اپنی خوبیوں کو پہچانتا ہے وہ زیادہ گرو کرتا ہے، وہ زیادہ ترقی کرتا ہے، وہ زیادہ لرن کرتا ہے، وہ زیادہ سیکھتا ہے، وہ سکھاتا بھی زیادہ ہے. اپنی ذات کی خامیاں تو سبھی کو پتہ ہے، میرے اندر یہ کمی ہے وہ کمی، کیونکہ ہم اکثر خود ترسی کے شکار رہتے ہیں. اپنی ذات کی خوبیوں کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ نکھر کے باہر آتی ہے، وہ نکھر کے تب باہر آتی ہے جب ہم اپنے آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اس لیے خود کو ٹٹولا کریں، جہاں آپ کو اپنی ایک خامی نظر آتی ہے وہاں اپنی ایک خوبی بھی تلاش کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو بڑا پیارا بنایا، باڈی نہیں، اس کی سوچ بھی بڑی خوبصورت بنائی. تو آپ ایک کوئلہ ہوتے ہیں نا، تو کوئلے کو جب تراشا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے تو نیچے سے ہیرا نکلتا ہے. تو یہ ہم پہ ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ کوئلہ رکھنا ہے یا ہیرا بنانا ہے. تو اگر آپ ہیرا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کے اندر چھوٹے، جیسے کہا جاتا ہے نا، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے ختم کریں، اپنا قد بڑا کریں. قد بڑا کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ اونچا محسوس کریں خود کو اور روبدار پرسنالٹی آپ کے ذہن میں آ جائے، نہیں. قد بڑا کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، آپ کے خیالات چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کے خواب چھوٹے ہوتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ آپ کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی پہاڑ سمجھے ایک مشکل ہے، پہاڑ سمجھے آپ کی زندگی کی ایک اسائنمنٹ ہے. تو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے پہاڑ ایک بہت بڑا ہوگا. جب آپ اپنے قد کو بڑا کرتے ہیں، بہت بڑا، یعنی آپ کی سوچ بلند ہوتی ہے، آپ کے کام بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے خیالات خواب بڑے ہوتے ہیں، آپ کے جھگڑے بھی بڑے ہوتے ہیں. اور بڑا جھگڑا اپنے نفس سے جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا جھگڑا لوگوں کی ذات سے جھگڑا، اور بڑا جھگڑا اپنے نفس سے. جب بھی کبھی زندگی کے اندر آپ کو لوگوں کے ساتھ مسائل پیش ہیں، فلاں میرے ساتھ یوں کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں تو، میرے ساتھ ہمیشہ لوگ برا کرتے ہیں لوگ پر. جب آپ کی ذات آپ کو لوگوں کے بارے میں غلط غلط خیالات سوچنے پر مجبور کرتی ہے تو سمجھیں آپ کی ذات بہت چھوٹی ہے، آپ چھوٹے جھگڑوں میں پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کی ذات بڑی ہوتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کے پاس بڑا جھگڑا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد. اچھا فلاں کے ساتھ میرا تعلق خراب ہے، اس کی تو چلو غلطی ہونی ہے، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے نہ ہو، میری کیا مسٹیک ہے، میری زبان سے کیا تیر اس تک پہنچا، میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے. تو ہر موقع پر خود کو ٹٹولنا، اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا، یہ ہوتا ہے بڑا جھگڑا. کیونکہ اپنی غلطی کو تلاش کرنا ہی بڑی بات ہے، اس سے تبدیلی آ جاتی ہے. بڑے جھگڑے کا فائدہ ہوتا ہے.
اپنی ذات میں تبدیلی آتی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے زندگی کے اسائنمنٹ، زندگی کی مشکلات، پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، کسی نے ٹانٹ کیا، کسی نے لیگ پولنگ کی، کسی نے کوئی طنز کر دی، تنقید کر دی، یہ آپ کو یوں لگیں کہ جیسے ایک بڑے انسان کو سوئی چبوئی جائے. بچے کو سوئی چبوئی جائے تو وہ بہت زیادہ روتا ہے. تو اگر آپ بڑے ہو گئے نا، آپ کو کوئی کامن پن کے ساتھ چبھوئے تو آپ کے اندر برداشت ہوتی ہے، آپ کو کبھی کبھی تو فرق بھی نہیں پڑتا. تو جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، اندر سے بڑے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں آپ کو بڑی نہیں لگتی، یہ کامن پن کے برابر لگتی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر، کیا آپ نے بڑے جھگڑوں میں پڑھ کے سیکھنا ہے یا چھوٹے جھگڑوں میں پڑھ کے اپنی لرننگ ابیلٹی کو ویسٹ کرنا ہے. یہ آپ کی چوائس ہے. تو آپ کو ریمائنڈر تو ملتا ہے نا قرآن کی صورت میں. تو یہاں پہ ہی پڑھنے والا ایک بندہ تو بہت زیادہ اپنی انرجی کو یوزفل بنا رہا ہے، یوٹیلائز کر رہا ہے اس کو، اور دوسرا ویسٹ کر رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک کا جھگڑا بڑا ہے، ایک کا جھگڑا چھوٹا ہے. تو یہ میری ہمبلی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ قرآن پڑھنے والوں کے جھگڑے چھوٹے نہیں ہونے چاہیے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سفر میں نکلیں تو لوگ آپ کو پریشان کریں. ضرور کریں گے، لیکن آپ نے پریشان ہی نہیں ہونا. آپ نے کہنا ہے دس از نارمل. انبیاء کو تو فرعون کے سامنے کھڑا ہونا پڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں نا، فرعون کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا. دوسرا چیلنج، کوہ طور پہ گئے، پیچھے سے قوم ساری کی ساری خراب ہو گئی. کتنا بڑا چیلنج تھا. پھر بار بار اللہ کی طرف سے معجزے آتے اور فرعون کی قوم کیا کرتی؟ وقتی طور پہ ایمان لاتی، پھر منع کر دیتی. کتنا بڑا چیلنج تھا. بنی اسرائیل کے ساتھ بعد میں جو چیلنجز برداشت کرنے پڑے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو رستہ بنایا، تو بعد میں وہی بنی اسرائیل گمراہ ہونا شروع کی. ہر بات پہ اعتراضات، ہر بات پہ اعتراضات. کتنے بڑے چیلنجز تھے. اپنی ذات ان کی ختم ہو گئی. نبوت سے پہلے پہلے تھی ان کی ذات، ان کی پرسنل لائف. ان کی شادی نبوت سے پہلے ہو گئی. نبوت سے پہلے ان کی چند پرسنل باتیں تھیں. نبوت کے بعد ان کی ذات مائنس ہو گئی تھی. بڑے کام کر رہے تھے، اپنی ذات کو لوگوں کے لیے مفید بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو نبوت جیسا درجہ تو نہیں ہمیں مل سکتا، لیکن ہم پڑھ تو رہے ہیں نا، تو ہم نے اس سفر پہ نکلنا ہے. تو اللہ نے یہ ساری باتیں ہمیں کیوں سکھائی؟ ہمیں بڑا کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ سے ہمیں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اپنی، حالانکہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مسٹیک بھی ہوئی تھی نا نبوت سے پہلے، تو جس انسان سے اتنی بڑی قتل کر دیا انہوں نے. اب اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کی صلاحیتیں تھوڑی ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کانفیڈنس جو ہے بڑا کم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر نا خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. کبھی یہ غلطی ہو جائے نا زندگی میں، اگر ہمارے اندر اعتماد نہیں ہے تو ہم آئندہ کام ہی نہیں کرتے، ہمیں یقین نہیں رہتا اپنے آپ پر. موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو مسٹیک ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو ہمت دلائی اور کہا موسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اور خوف نہ محسوس کرو. تھپکی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا. شروع میں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کتنا ڈر رہے تھے. اب دیکھیں اپنی قوم کے سامنے آ کر انہوں نے کیسے تقریر کی، کیسے اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا. فوراً سے ابیلٹیز آ گئی، جیسے اللہ نے رتبہ دیا ابیلٹیز آ گئی. بعض لوگوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک غلطی کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کو پیچھے کر کے اسٹور روم میں پھینک دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو وسیلہ بناتے ہیں، تو پھر وہ انسان ان کو کرسی دیتا ہے، سیٹ دیتا ہے. جیسے ہی ان کو سیٹ ملتی ہے ان کی ابیلٹیز دوبارہ واپس آ جاتی ہیں. زندگی میں کبھی آپ کو کوئی سیٹ دے، کوئی آپ پر یقین کر کے آپ کو کوئی کام دے، تو اس کو اتنی محبت سے کریں کہ یوں محسوس کریں اللہ کی طرف سے یہ رتبہ دیا گیا ہے. یہ نہ محسوس کریں کہ میں نے زندگی میں یہ بھی غلطی کی، وہ بھی کی، میں تو اس قابل ہی نہیں، میں نہیں کر سکتی، میرے سے مینیج نہیں ہوگا. آپ نے تو مانگا ہی نہیں تھا، رب نے دیا.
اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو سنبھالتے ہیں یا آپ اپنی آخری کوشش بھی ضائع کر دیتے ہیں. اگر اس پہ بات کریں نا اوور آل کہ کیا کیا ہم نے سیکھا، یقین جانے ایک دن کافی نہیں ہوگا، ایک لیکچر کافی نہیں ہوگا، کافی اس میں ڈسکشنز کی جا سکتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اکیلا ایک نبی، موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی ایک پورا انسان کی پرسنالٹی بناتی ہے، تبلیغ کا سٹائل سکھاتی ہے، اور بات کرنے کا ہر بات جو کہ ہمیں اپنے سفر کے دوران ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے. تو جھگڑے سے مراد سوچے ہیں، یہ نہیں ہے کہ واقعی جھگڑا کرنا لوگوں سے، مطلب دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جا کے جی دوسروں سے باتیں کرنا کہ آپ نے مجھے یہ کہا اور میں نے فلاں یہ بات. کبھی کبھی نا کوئی آپ کو تکلیف دے نا، ایسے کیا کریں اس کو بتائے بغیر معاف کیا کریں، یہ بہت بڑا حسن ہے. کسی کو بتائے بھی نہ اور معاف کر دیں. اصل معافی تو یہ ہوتی ہے، درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے شرمندہ کیے بنا دوسروں کو معاف کر دینا. بہت مشکل کام ہے. ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں لیکن نہ کی لکیریں نکلوا کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معافی کا درگزر کا مطلب ہی کیا ہے؟ ایک قبر کھودی، اس کے اندر وہ بات ڈال دی، قبر بند، زمین ہموار کر دی. اب قبروں پہ جانا تو ویسے ہی منع ہے، تو اس قبر پہ بھی جا کے بار بار اس کی پوجا نہیں کرنی کہ اچھا یہ بات اس نے مجھے اتنی تکلیف دی، بار بار جا کے اگلے بندے کو طنز تنقید کرنا. ہمیں نہیں معاف کرنا آتا، یقین جانے. ہم 7 لوگوں کو پہلے برائیاں بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی میں نے معاف کر دیا. تو ہم تو بہت زیادہ اپنا بوجھ بڑھا رہے تھے. ابھی دیکھیں ابھی ہم یہی تو پڑھنے لگے ہیں کہ قیامت کے دن باری بوجھ اٹھائے گی انسان. وہ اتنا برا بوجھ ہوگا کہ انسان اٹھا نہیں سکے گا. اتنے ہی بوجھ ہے جو ہم اپنے ساتھ تیار کرتے جا رہے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے جیسے کوئی آپ کو تکلیف دے معاف کر دیا کریں. رویہ بھی ویسا ہو، سوچ بھی ویسی ہی ہو، اور معاف کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے جرائم کرنے والے لوگوں کو معاف کیا. اللہ کے رسول کی سیرت دیکھا کریں. ابو سفیان ایک موقع پر وہ آپ سے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر ایمان لیا. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بھی طنز نہیں کی، کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کتنا بڑا رتبہ دے دیا. تو ہم ہوتے نا، ہم نے کہا تھا اچھا آئے ہو نا اب لائن پہ، پہلے ہی آ جاتے، تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کسی بات کی. فلاں وقت بھی میں نے تمہیں سمجھایا، تم نے میری بات کو اگنور کی، فلاں وقت بھی سمجھایا. وہ جو بندہ آ رہا ہوتا ہے نا وہ دوبارہ واپس چلا جاتا ہے. اس لیے زندگی کو سیکھنا ہے ہم نے، گزارنا کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. جو ساری باتیں آپ کو قرآن بتاتا ہے، سیرت سے پڑھتے ہیں، قرآن سے پڑھتے ہیں. تو اگر آپ ان سب باتوں کو سیکھیں اور جب وقت آئے عمل کرنے کا تو ہم بالکل خالی ہاتھ ہوں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ قرآن کو تھامنے کے بعد آپ کے لیے معاف کرنا آسان ہوا کہ نہیں؟ قرآن تھامنے کے بعد آپ کی برداشت میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ قرآن تھامنے کے بعد آپ نے بنا کسی کو جتائے نیکیاں کرنا شروع کی، نیکی کا مراد بنا کسی کو جتائے کسی کے لیے کچھ کرنا شروع کیا. ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں لیکن ہم بتاتے ضرور ہیں، جتاتے بھی ہیں. اکثر اوقات جتاتے نہیں، بتا دیتے. مجھے لگتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کچھ ایسی نیکیاں دوسروں کے لیے کام کرنے والی ہونی چاہیے کہ کسی کو بھی نہ بتاؤ، جس کے لیے کر رہے ہیں نا اس کو بھی علم نہ ہو.
یقین جانے اس کا اجر کتنا ہوگا. اندازہ ہے کہ عرش کا سایہ ملنے والوں کو ایک میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس نے ایک ہاتھ سے صدقہ دیا ہوگا, دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ضروری صدقہ پیسہ ہی ہو, ٹھیک ہے. صدقہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ نے کسی کو معاف کیا اپنے نفس کو قربان کر کے, صدقہ ہے. مسکرائے, صدقہ ہے, ٹھیک ہے. تو زندگی کے اندر کچھ ایسے کام ضرور رکھا کریں, ایک الگ سے باکس بنائیں. جیسے پاکٹ منی رکھتے ہیں نا, کسی کو نہیں بتاتے, ضرورت کے وقت ہم یوز کر لیں. اپنی آپ سے بچا کے رکھتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو دیکھنا نہیں ہے, میری ضرورت کے لیے رکھی. قیامت کے دن بھی ضرورت پڑے گی ایسی نیکیوں کی, کیونکہ یہ بونس, یہ نہ سمجھیں کہ چھکا ہے. ایسی نیکیاں چھکا ہوتی ہیں, چوکا ہوتی ہیں, چھکا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اجر آپ نے دنیا میں نہیں لیا ہوتا. اس کا ٹوٹلی اجر آپ نے اللہ سے کہا ہوتا ہے مجھے آخرت میں چاہیے. اللہ دنیا میں نہیں لینا, آخرت میں. تو ایسی اجر آپ کا, آپ کو کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہو بہت سخت, پھر اچانک سے ہم اپنے اس باکس سے نیکی نکالیں اور اپنے نامہ ایمان میں رکھیں تو ہمارا پلڑا ایک دم سے بھاری ہو جائے. اخلاق والے پلڑے تو ویسے ہی بھاری ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یقین ہے, اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں قرآن پڑھنے والی ہوں. بلکہ آپ کے پاس قلم ہوگا نا, لکھیں. جو میں آپ کو جو میں بولوں گی آپ نے ورڈ ٹو ورڈ اسے لکھنا ہے اور اپنے دل سے بھی اس چیز کا اقرار کرنا ہے. الہی میں اہل القرآن میں شامل ہو چکی ہوں. میں اس چیز پر وعدہ, کوشش کا وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی زبان سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دوں گی. میں اپنی سوچ سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دوں گی. سوچ سے تکلیف دینے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ برا سوچنا, نیگیٹو سوچنا, اور پھر اپنے نفس کو اس کے خلاف کرنا. یقین جانے آپ کے اندر پازیٹیوٹی اتنی ہونی چاہیے, اور ہوتی بھی ہے جب کوشش کرتے ہیں. کوئی آپ سے برا بھی کرے نا تو کہیں کوئی نہیں, اس کی مجبوری ہوگی کوئی, تو اس نے ایسے کر دیا. ہر انسان کی پرسنل لائف ہے. میں قرآن کو تھامنے والی ہوں, میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میں قرآن کو پڑھنے والی ہوں. میں زبان سے غیبت نہیں کروں گی, چگلی نہیں کروں گی. میری ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, نفع بخش ہوگی. میری ذات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے گی. یہ آپ نے قرآن سے وعدہ کیا ہے, اور آپ نے جب بھی کسی کو تکلیف پہنچانی ہے فوراً سے یہ وعدہ آپ کو یاد آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی. جب آپ سوچتے ہیں آپ کرتے بھی ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ہم کو اللہ پر پورا فوکس کرتے رہیں, نمازیں بھی ہماری اچھی ہو جائیں, ہمارا قرآن بھی ہم تلاوت بھی بڑی پیاری کریں, تدبر بھی کریں, سب کچھ کریں, تو لوگ تو ہمارے سے دور دور بھاگیں. ہم ایسے پتھر کی طرح جو نکیلا ہو, ہر ایک کو چپتا پھرے, نوکدار. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نکیلے ہوتے ہیں, جو کامن پنس کی طرح چبھنے والے ہوتے ہیں, جو نکیلے پتھروں کی طرح, جن کے پاس جب بھی کوئی بیٹھتا ہے تو انسیکیور فیل کرتا ہے, انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے خود کو. جو چگلی غیبت کرتے ہیں, جو طنز تنقید کرتے ہیں, جو الزام تراشی کرتے ہیں, جو لوگوں کو لوگوں کے اگینسٹ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. پتہ ہے آگے جب سورۃ ھمزہ کے اندر آپ ان کی سزا پڑھتے ہیں نا, ذرا آپ خود جا کے مطالعہ کیجیے گا کہ ان کو قیامت کے دن جہنم میں پھینکا جائے گا اور ایسے ستونوں میں بند کیا جائے گا. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستون ہوں گے اور اوپر سے بالکل بند ہوں گے.
ابھی تو ہمیں کم روم کا دروازہ بند دو تو سفوکیشن ہونے لگتی ہے. تو ایسے لوگوں کو جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ٹانٹ کرتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں, یہ سمجھے زبان کی ساری تکلیفیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں, اور سوچ کی بھی ساری تکلیفیں. زبان کی تکلیف پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس مٹھاس بڑی زبان سے کچھ بھی کہہ رہے, نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے, بات بڑی زہریلی ہوتی ہے. تو یہ نہیں دیکھا جاتا, اللہ کے ہاں تو نیتیں چیک ہوتی ہیں, نیتیں بھی اور عمل بھی. اور بعض اوقات نیت بڑی اچھی ہوتی ہے, انداز بڑا برا ہوتا ہے, پھر بھی ہم گناہ گار کہلائے جائیں گے. تو ہم نے اپنے انداز پہ بھی کام کرنا ہے اور اپنی نیت پہ بھی کام کرنا ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ کس طرح سوچ بدلے گی. پھر آپ کی زبان سے تاثیر ہوگی لوگوں کے لیے جب آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے. اور یہ آپ کو سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ایز اے پریچر اور ایز اے کاؤنسلر, ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن, آپ کو یہ سب کام اپنے اندر لانے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. آج بہت سے لوگ قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جڑے؟ کیونکہ سکھانے والوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, سکھانے والوں کا عمل خود نہیں اس چیز کی عکاسی کرتا. اسی لیے تو لوگ کو قرآن سے دور بھاگتے ہیں. اکثر مدارس میں ہم نے دیکھا ہوگا لوگ قرآن پڑھنے تو جاتے ہیں, اب تو لوگ مطلب جانا پسند نہیں کرتے. ریزن کیا ہے؟ کہ وہاں پہ جو سکھانے والے ہیں ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, زیادہ تر اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں, اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے اخلاق پہ کام اس لیے بھی کرنا ہے تاکہ لوگ ہم دیکھیں کہ چلتا پھرتا قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور پھر چلتا پھرتا جب قرآن محسوس کریں گی تو کہیں گے کہ جی ہم نے بھی چلتا پھرتا قرآن بننا ہے. تو اپنی ذات سے جتنا ہم لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں وہ اپنی بات سے نہیں کر سکتے. کہ آپ کی ذات ایک رول ماڈل بن سکتی ہے کسی کے لیے. اس پہ کام کرے, اس پہ کوشش کرے, اور آپ کا رب آپ کو بڑی پیاری سٹوریز کے ذریعے, تاکہ آپ کو نیند نہ آئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لیکچر سنتے ہیں, سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے, لیکن جب کوئی سٹوری سنتے ہیں, کوئی ناول پڑھتے ہیں, تب نہیں نیند آتی, ہمیں نیند اڑ جاتی. کیوں؟ کیونکہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. تو اللہ نے دیکھی نا انسانوں کی نیچر کو, انسانوں کی عادت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کا سٹائل ایسا رکھے. سٹوریز بھی ہیں, دھمکیاں بھی ہیں, تنبیہ بھی ہے, خوشخبریاں بھی ہیں. یعنی قرآن کا موضوع تو انسان ہے, لیکن سٹائل انسان کے مطابق مختلف انداز میں قرآن آتا ہے ہمارے پاس. کبھی بڑے مشکل الفاظ اور کبھی اتنے آسان کے لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں آتے ہیں, اور کبھی اتنے مشکل ہیں. تو یہ مشکل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انٹرسٹ دیکھتے ہیں, لوگوں بچوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اچھا ہمیں سیکھنا ہے. اور آسان آتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا مجھے کچھ آتا بھی ہے. یعنی قرآن کی بات اگر کی جائے تو قرآن ایسی چیز ہی نہیں کہ جس سے انسان بور ہو جائے, اگر کوئی اس کو محبت اور سمجھ کے ساتھ پڑھتا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں آپ نے خود بھی سوچنی ہے, اور جو آپ کو اسائنمنٹ ملی ہے نا, انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کرنا ہے. من اعرض عنہ, جس نے منہ موڑا اس سے, فإنہ, تو بے شک وہ, یحمل, وہ اٹھائے گا, یوم القیامت وزرا, قیامت کے دن ایک بوجھ, خالدین فیہ, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, وساء, اور بہت برا ہے, لہم, ان کے لیے, یوم القیامت حملا, قیامت کے دن کا بوجھ. تو جو بات نہیں سمجھتا, نصیحت سے منہ پھیرتا ہے, وہ من اعرض عنہ سے مراد نصیحت سے منہ پھیرنا. ابھی جو ساری نصیحتیں واعظ آپ کو اللہ نے بتائیں, سکھائیں, جس میں ہم ابھی غور بھی کر رہے ہیں, اگر انسان یہ سیکھتا ہے, سنتا ہے, فوراً ہی جیسے کلاس بند ہوئی ساتھ ہی سب کچھ چینج, ایسے جیسے سوئچ آف کر دیا اپنے وہ والی قرآن والی لائف کو, اب آپ جو ہے دوسری دنیا والی لائف میں. تو جو انسان اعراض کرتا ہے, اعراض کرنے سے مراد کہ جیسے آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں, سائڈ اختیار کر لیتے ہیں. بعض دیکھنے کے بعد, سننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, پھر اللہ کہتے ہیں ایک قیامت کے دن اس کے باڈی پہ بوجھ ہوگا. بوجھ پتہ کیا ہوگا؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی, اللہ نے تمہیں اپرچونٹی دی تھی, ڈٹرمینیشن نہیں تھا, آج تم ناکام ہو, حساب دو. ایک بوجھ عمل نہ کرنے کا, ایک بوجھ اپنے علم کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم سیکھیں ہی نہ,
لازم ہے ہم پر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے اپنی تربیت کے لیے. اگر نہیں سیکھیں گے تو اس کا تو الگ سے سزا ہوگی. تو جو بندہ سیکھتا ہے تو امپلیمنٹ نہیں کرتا تو پھر یوم القیامت وزرا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں، وہ عمل نہیں کرے گا اور اس کے لیے بہت برا ہے بوجھ. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر، ہم اکٹھا کریں گے المجرمین، مجرموں کو، یوم اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے. سور پھونکا جائے گا اور پھر سب کٹھے ہو جائیں گے. نیلی آنکھوں والوں سے مراد کیا ہے؟ اس کے نیلے رنگ والے دو میننگ کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ انسان، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز جلتی ہے تو جلد جو ہے نیلگی کالی ہو جاتی ہے، نیل جیسے پڑ جاتے ہیں نا. جب کسی جگہ پہ آپ کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی چیز جلتی ہے تو وہ زخم آہستہ آہستہ جو ہے نیلا ہو جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جل جل کے جسم جو ہے ان کے نیلے جسم اور نیلے چہرے ہو جائیں گے، مراد سیاہ رنگ کے. اور پھر دوسری تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد اندھا پن، کیونکہ بہت نیلی آنکھ جو ہے اندھے آدمی کی ہوتی ہے. تو قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. سو طٰہٰ، اسی صورت کے اندر 125 کے اندر ہم پڑھیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا، بے شک اس کے لیے تنگ گزرگان، یعنی اس کے لیے تنگ رستے ہیں، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال، وہ رب سے کہے گا، قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر تو میری آنکھیں ہیں تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اعراض کیا نا، سب کچھ سیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر، واز لے کر دنیا میں آنکھیں بند کر لی، اندھا بننے کی کوشش کی. بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر دیتے، کوئی ری ایکشن نہیں لیتے، کوئی ری ایکٹ نہیں کرتے. بعض اوقات نصیحت مل رہی ہوتی ہے، دل پہ اثر بھی کرتی ہے، عمل نہیں کرتے. کل کر لوں گی، پرسوں، اگلے سال، اگلے ماہ، شادی کے بعد، حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد زندگی نہیں رہتی، انسان مر جاتا ہے. اعراض ہی ہوا نا. اللہ نے توفیق آج دی تھی، سوچ آج تھی. یہ جو نیکی کی توفیق ہے نا، یہ اس وقت ملتی ہے جب آپ سوچتے ہیں. جو سوچ آتی ہے نیکی کی، وہ آتی ہے جو آپ کے ساتھ اچھائی کا فرشتہ رہتا ہے، الہام وہ کرتا ہے آپ کو. تو جو وسوسہ آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے، تو ہم وسوسوں کے پیچھے جلدی بھاگتے. اگر کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے نا، اچھا یہ ہوگا، فلاں نے یہ کیا، اچھا اس نے اس طرح اس لیے کیا، وہ میری طرف ایسے دیکھ رہے، اس کی نیت یہ ہوگی، اس نے یہ بات کی، اس کی نیت غلط ہے. ہم اس وسوسے میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اس اچھے انسان کی غلط تصویر اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں. اور جب فرشتہ الہام کرتا ہے، چلو اٹھو نیکی کر لو، نفل پڑھ لو، دو اذکار کرنے چاہیے، وہ ایک لمحہ آتا ہے ہم پر، یا لوگوں کو معاف کر دو، ساتھ ہی وسوسہ آتا ہے، ہم وسوسے کو حاوی کر دیتے ہیں اور الہام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف شیطان ہی ہمارے پاس آتا ہے. آپ سوچیں ذرا، آپ کو کبھی کبھی نیکی کرنے کو آپ کا دل کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی رکھا ہے ہمارے ساتھ جو نیکی کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. جب ہم اس کی بات نہیں نہ مانتے پھر اس کی آواز آنا ہمیں بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم جب ان سب کاموں کو، نیکی کو، نصیحت کو، واز تو ایسی ہوتی ہے جو دل کو نرم کر دیتی ہے، دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں، تو قیامت کے دن پہ کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے دنیا میں تم نے روگردانی کی تھی، دنیا میں راز کیا تھا، دنیا میں اندھا پن لانے کی کوشش کی تھی، چلو اب تمہیں اندھا اٹھایا جائے گا. یتخافتون بینہم، وہ سرگوشیاں کریں گے آپس میں، ان لبستم الا عشرا، کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر 10 دن. وہ کہیں گے کہ ہم تو بس 10 دن اس دنیا کے اندر رہ کے آئے، یعنی اتنی زندگی گزاری 60 سالہ 70 سالہ، لیکن کیا لگے گی کہ 10 دن رہ کے آئے، کیونکہ اس دن
وہ اوقات ہی بڑے لمبے لمبے ہوں گے، انسان کو لگے گا کہ اس کی 60 سالہ زندگی تھوڑی سی تھی۔ نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اسے جو وہ کہیں گے۔ اس جب یقول کہے گا، امثلہم، سب سے مثالی ان کا، یعنی سب سے سمجھدار باشعور بندہ، طریقتاً، طریقہ میں، البستم، نہیں ٹھہرے تم مگر یومن، ایک دن، یعنی جو سب سے سمجھدار بندہ باشعور ہوگا نا، وہ ان کو کہے گا تم غلط سمجھے ہو، 10 دن نہیں رہ کے آئے، ہم تو ایک دن رہ کے آئے ہیں۔ یعنی 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر جب ایک دن ہوگا، تو آپ خود سوچیں دنیا کے 60 سال کتنے لگیں گے، چند گھڑیاں۔ انسان پچھتائے گا، کاش میں ان چند گھڑیوں کی حفاظت کر لیتا، کاش میں ان چند سماعات کی، جو ساعت تھی ہماری، چند گھڑیاں تھیں، گنتی کے چند گھنٹے تھے، میں ان کی حفاظت کر لیتا، آج مجھے اتنی سزا نہ ملتی۔ ابھی ہمیں لگتا ہے نا کتنی بڑی زندگی ہے، آج ہمیں زندگی اگر سنبھال لیں گے تو وہ 50,000 سال کے برابر جو ایک دن ہوگا اس کو گزارنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، اللہ ہماری خود اصلاح کر دے۔ ہم تو قاصر ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اللہ عمل کرتے وقت ہم بہت کمزور ہو جاتی ہیں، ہمارے نفس کے حملے ہم بہت تنگ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو متقی بنا دے، ہمارے دلوں کو پرہیزگار بنا دے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔